وہ جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کسی گاؤں میں مسجد کے صدر صاحب تھے، گاؤں کی سب سے معتبر شخصیت تھی جنہیں لوگ حاجی صاحب کہتے تھے. حاجی صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، تو بیٹی کی شادی کے موقع پر حاجی صاحب کے یہاں بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو عام مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے. حاجی صاحب اپنے گاؤں کی اتنی جانی مانی شخصیت تھی کہ جمعہ کے دن اگر جماعت کا وقت ہو جائے اور حاجی صاحب مسجد میں دکھائی نہ دیں تو مقتدی خود کہتے تھے امام صاحب سے کہ حضرت ذرا رکیے، ابھی حاجی صاحب نہیں آئے. حالانکہ شریعت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ امام کسی مقتدی کا انتظار کرے. حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہو جائے، صدر صاحب نہیں آئے تو جماعت کھڑی ہوگی، چیئرمین نہیں آیا جماعت کھڑی ہوگی، خزانچی نہیں آیا جماعت کھڑی ہوگی، پیر صاحب نہیں آئے تو بھی جماعت کھڑی ہو جائے گی، شیخ الحدیث صاحب نہیں آئے تو بھی جماعت کھڑی ہو جائے گی. اگر جماعت کا وقت 1:30 بجے ظہر کی جماعت ہے اور امام مسجد میں موجود ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا، ایگزیکٹ 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. لیکن اگر فرمایا گیا امام کو آنے میں تاخیر ہو گئی، سوائے امام کے کسی اور کا کبھی انتظار نہیں کیا جائے گا، امام کا انتظار ہوگا. جماعت کا وقت ہو گیا، سارے آ گئے، امام صاحب نہیں آئے تو امام صاحب کا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ انتظار ہوگا، سوائے امام کے کسی کا انتظار نہیں. لیکن گاؤں دیہات کی بات تھی، لوگ کہتے تھے حضرت رکیے ذرا حاجی صاحب آ جائے. اتنے معتبر شخص حاجی صاحب کے گھر شادی ہو رہی تھی. جب بارات نکلی گاؤں سے تو جب تک بارات گاؤں میں تھی تب تک تو پورے راستے نعت شریف بج رہی تھی، نعت شریف پڑھ رہے تھے، نعت شریف بجا رہے تھے ٹیپ ریکارڈ میں. لیکن جب گاؤں سے نکل کر یہ بارات پہنچی ہائی وے پر تو جیسے ہی ہائی وے پر پہنچے پورے راستے پھر گانا بجتا رہا. امام صاحب بھی ساتھ گئے تھے نکاح پڑھانے کے لیے، وہ بھی گاڑی میں موجود تھے، لیکن امام صاحب کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی جہاں گانا بجایا جا رہا تھا. بیچارے جیسے تیسے ٹرتے جلتے تکلیف میں مبتلا وہ بھی پہنچ گئے جہاں بارات پہنچنا تھا، لیکن پورے راستے جو ہے ڈی جے بجتا رہا. امام صاحب نے گاؤں میں پہنچنے کے بعد حاجی صاحب کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حاجی صاحب یہ کام تو جوہلا کرتے ہیں، آپ کو یہ کام زیبا نہیں دیتا، آپ گاؤں کے بڑے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا امیر غریب گورا کالا سب آپ کا احترام کرتے ہیں، اور آپ ایسا سب کام کریں گے تو کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ کام تمام گاؤں والوں کے لیے دلیل بن گیا. اب ہم کسی کو کس منہ سے روکیں گے؟ ہم کسی کو روکنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آپ نے حاجی صاحب کو روکا تھا کیا؟ جب حاجی صاحب کے یہاں ہوا تو آپ نے ان کو نہیں روکا، ہمیں روکنے والے کون؟ تو آپ کا یہ کام پورے گاؤں کی تباہی کا سبب بنے گا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ امام صاحب دراصل بات یہ ہے نا، اگر شادی میں توجہ ہے نا آپ کی، امام صاحب نے کہا حضرت دراصل بات یہ ہے نا، اگر شادی بیاہ میں ناچ گانا نہ ہونا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں وہابی تو نہیں ہو گئے. اب سوچئے سنیت کی پہچان کیا ہے؟ ڈی جے. سنیت کی پہچان کیا ہے؟ پٹاخے. سنیت کی پہچان کیا ہے؟ ڈھول گانے گاجے باجے. سنیت کی پہچان کیا ہے؟ جگہ میں اپنی بھابھی کو، بہن کو، امی کو، بڑی امی کو، خالہ کو نچانا، یہ سنیت کی پہچان ہے. حاجی صاحب کہتے ہیں اگر ناچ گانا نہیں ہوگا تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ حاجی صاحب وہابی ہو گئے. یعنی آپ سوچئے کہ پڑھا لکھا آدمی خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ وہابی ہوتے ہیں ان کے یہاں ناچ گانا نہیں ہوتا. یہ ناچ گانا تو ہمارے سنی ہونے کی پہچان ہے. اب سوچئے اس کے بعد نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد ویڈیو شوٹنگ والا جیسا کہ ہوتا ہے دلہن کو اور تمام عورتوں کو ایک کونے میں لے گیا اور ایک ایک کر کے سب کی ویڈیو بنانے لگا. اور ویڈیو شوٹنگ والا جب ویڈیو بناتا ہے، آپ کے پاسکوڑا کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن یہ برائی یہاں بھی پہنچ چکی ہوگی. اس کی وجہ کہ اچھی باتیں بہت دیر سے پہنچتی ہیں، برائیاں بہت تیزی سے پہنچتی ہیں.
برائیاں بہت تیزی سے. آپ دیکھیں شادی کے بعد دولہا دلہن کو بعد میں انگلی لگاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والا پہلے ہی گال ہاتھ سب چھو لیتا ہے. دلہن سے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ہاتھ تھوڑا اوپر کرو، یوں پکڑ کے کہتا تھوڑا سر ایسے کرو. اچھا وہ ہاتھ ایسے کرو، اس میں دولہے کا فوٹو ڈالے گا. دلہن سے کہتا ہے ایسے ہاتھ کر کے پھر ایسے ہٹاؤ، اس میں دولہے کا فوٹو ویڈیو آئے گا ہاتھ میں. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دلہن کے جسم کو، چہرے کو، ہاتھ پیر کو ہاتھ لگاتا ہے. حاجی صاحب کے یہاں بھی یہ پورا پروگرام چل رہا تھا. جب امام صاحب کو خبر ہوئی تو امام صاحب نے بلایا حاجی صاحب کو اور کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی بچیاں جن کو گاؤں والوں نے دیکھا نہیں تھا، آج وہی آپ کے گھر کی بہو، آپ کے گھر کی بیٹی، آپ کی خود اپنی بیوی سب سچ سنور کر آ کر اسٹیج پر کھڑے ہو گئے ہیں اور پورا گاؤں بھی دیکھ رہا ہے اور سب کے سامنے ویڈیو شوٹنگ کی جا رہی ہے. حاجی صاحب آپ کو کم سے کم یہ چیزیں زیبا نہیں دیتی. اپنے گھر کی لڑکیوں کو منع کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو کہو کہ یہ پردہ کر لیں. تو جانتے ہو حاجی صاحب نے کیا کہا؟ حاجی صاحب نے کہا حضرت آپ جائیے بیٹھیے وہاں اطمینان سے، آپ پریشان مت ہوئیے. ارے یہی تو عمر ہے، آج ان کو جو کرنا ہے کر لینے دیجئے. خوشی کا موقع ہے، یہی تو عمر ہے ان لڑکیوں کی. آج جو کرنا ان کو کر لینے دیجئے. نہ ان کو میں روکوں گا نہ ان کو آپ روکیے گا. آخرکار امام صاحب کے برداشت کی حد ہو گئی. امام صاحب نے اپنی امامت کو داؤں پر لگاتے ہوئے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. حاجی صاحب لعنت ہو آپ کی عقل پر. ارے یہ عمر، جس عمر میں آپ کہتے ہو کہ لڑکیاں اسٹیج پر آ کر غیروں کے ساتھ ویڈیو شوٹنگ بنائیں، سج سمر کر بال بکھیر کر پیر پٹک کر لوگوں کو دکھائیں، ارے یہ عمر جو تھی یہ سج سمر کر بے حیائی اور بے غیرتی کا مجسمہ بننے کی نہیں تھی. اپنے جسم کی، چہرے کی، بال کی، گال کی نمائش کرنے کی نہیں تھی. حاجی صاحب یہ عمر تو اللہ، یہ عمر تو رب رسول کی اطاعت کی تھی. یہ عمر تو بے حیائی سے توبہ کی تھی. یہ عمر تو پردے کی تھی. یہ عمر تو سجدے کی تھی. اس عمر میں اگر تو اپنے گھر کی بچیوں کو پکڑ نہیں سکتا، انہیں شریعت کا پابند نہیں بنا سکتا، آج جنہیں تو روک سکتا ہے نہیں روکتا. اگر تو نے نہیں روکا تو پھر قیامت میں تیری نسلیں کبھی اس برائی کو روک نہیں پائیں گی. آج بتائیے ہمارے یہاں یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے حیائی، بے پردگی، بے غیرتی رسم و رواج کے نام پر، رت جگہ شادی بیاہ کے نام پر. میں نہیں کہتا کہ رت جگہ نہ کروں، میں نہیں کہتا کہ ہلدی نہ کروں، میں نہیں کہتا کہ مہندی نہ کروں، میں نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن پہلے اپنی مسجد کے امام سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ حضرت یہ کیسے کیا جائے یہ بھی تو بتا دو. کیا دلہن کو ہلدی لگانے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا دولہے کو ہلدی لگانے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا دولہے کو مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہے؟ رخصتی کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں کیا شریعت کے مطابق، کیا طبیعت کے مطابق یہ جوتا چرائی جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ رت جگہ میں بھابھی کا بہن کا ناچنا کہاں سے ثابت ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیادوانوں، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں صرف زکوٰۃ کو لے کر، حج عمرہ کو لے کر نہیں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں ان علماء کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ان سے مشورہ کیا کریں اور ان سے پوچھا کریں کہ یہ کام ہونا ہے کیسے کریں آپ بتائیے، یہ کام ہونا ہے کیسے کریں آپ بتائیے. ہم نے آج اپنی مسجد کے امام کو صرف مسجد کے مصلی اور چار دیواری تک محدود کر دیا. جانتے ہو پہلے لوگ کیا کہتے تھے؟ پہلے لوگ کہتے تھے جس کا مصلی اس کا محلہ. اور امام صرف 5 وقت کی نمازوں کی امامت نہیں کرتا تھا، امام پورے گاؤں بھر کی قیادت کرتا تھا. بلکہ اس دور کا حال یہ تھا اگر کسی کی بیٹی کو رشتہ بھی آتا تو وہ بھی امام صاحب سے آ کر مشورہ کرتا تھا، حضرت میری بیٹی کے لیے فلاں فلاں کا رشتہ آیا ہے، آپ بتائیے کیسے کرنا ہے. آج ہمارے یہاں تو حال یہ ہے اگر کوئی امام یہ اس بات کا اعتراض کرے آپ کے یہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو جانتے ہو کیا کہتے لوگ؟ آپ نہیں پڑھائیں گے تو جائیے کوئی بات نہیں، آپ جیسے 56 لے آؤں گا میں پڑھانے کے لیے، آپ جیسے 25 لے آؤں گا میں پڑھانے کے لیے. اور اگر کوئی مسجد کا امام کہہ دے تیری شادی میں بینڈ باجے بجے ہیں، پٹاخے بارات میں پھوٹے ہیں، میں تیرے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو جانتے ہو پھر ایسے میں انا آڑے آ جاتی ہے اور سامنے والا کہتا ہے تو نے میرے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھایا، میں تجھے مسجد میں امام نہیں رہنے دوں گا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا، اللہ ایسی قوم کو کامیابی دے گا. سنو،
ایک تلخ بات اور سن لو، اگر آپ کو 5 وقت نماز پڑھنا ہے، مسجد میں آپ گئے اور آپ نے دیکھا کہ مصلی پر کلین شیو آدمی کھڑا ہے امامت کے لیے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جی، آپ جمعہ پڑھنے آئے اتفاق سے کسی مسجد میں اور آپ نے دیکھا جمعہ پڑھانے والا کلین شیو ہے، چہرے پر داڑھی نہیں، آپ جمعہ پڑھیں گے؟ عید بقرہ عید پڑھیں گے بنا داڑھی والے کے پیچھے؟ نماز جنازہ پڑھیں گے بنا داڑھی والے کے پیچھے؟ نکاح پڑھانے والا داڑھی والا ہونا چاہیے، میلاد سنانے والا داڑھی والا ہونا چاہیے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ نماز پنجگانہ کی امامت والا داڑھی والا ہونا چاہیے، جمعہ اور عید بقرہ عید پڑھانے والا داڑھی والا ہونا چاہیے، ابا کے انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی داڑھی والا ہونا چاہیے۔ ہم ان ساری چیزوں میں کہتے داڑھی والا چاہیے، لیکن جب بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہتے داڑھی والا نہیں چاہیے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ 5 وقت نماز پڑھانا ہو تو داڑھی والا، جمعہ عید بقرہ عید پڑھانا ہو تو داڑھی والا، اور بیٹی کے لیے بھتیجی بھانجی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے چلے تو کہ داڑھی والا نہیں چاہیے۔ ارے جب مسلمان ہو کر آپ داڑھی والوں کی عزت نہیں کرتے تو مودی جی سے کیا امید لگائے بیٹھے ہوا؟ آپ مسلمان ہو کر، پیدائشی مسلمان ہو کر جب علماء کا احترام نہیں کرتے، اپنی مسجد کے امام کا احترام نہیں کرتے، حافظ قرآن کا احترام نہیں کرتے، جب آپ پیدائشی مسلمان ہو کر عالم کا حافظ کا احترام نہیں کرتے تو یوگی جی احترام کریں گے؟ ان سے کیوں توقع لگا رکھا ہے؟ آپ خود تو عزت کرنا شروع کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں بلکہ کہتا ہوں کبھی کبھی کسی گاؤں میں جاتے ہیں نا، 25 گھر کا گاؤں، 25 گھروں کا گاؤں اور ایک چھوٹی سی مسجد، اور مسجد میں امام صاحب سے پوچھتے کہاں آپ کا گاؤں کون سا ہے، تو وہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر دور، 200، اور وہ 200 کلومیٹر دور سے آ کر آپ کی مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے قدموں میں قارون کے خزانے رکھ دیے، آپ بتائیے اس کو کون سا مال و دولت دے رہے، کیا دے رہے؟ میں کہتا ہوں 200 کلومیٹر دور سے چل کر آنے والا، آپ کے گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کو آباد کرنے والا، اسے اپنی طرح معمولی انسان نہ سمجھ، بلکہ اسے اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت تصور کر لے۔ اگر تیرے گاؤں کی مسجد کا وہ امام نہ رہے تو تیرے گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ رہے۔ ایک مرتبہ مجھے کال آیا تھا یو پی سے، کئی سالوں پہلے، جنہوں نے کال کیا کہ حضرت ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا بتائیے۔ کہتے ہمارے امام صاحب جو ہے نا وہ اپنے گاؤں گئے اور ان کا گاؤں یہاں سے تقریباً 120 کلومیٹر دور، وہ کئی مہینوں کے بعد کل ہی چھٹی پر گئے اور ان کے جاتے ہی اتفاق سے ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا کہ آس پڑوس کے گاؤں دیہات میں جا کر ڈھونڈو، آپ کو مل جائے گا۔ کہا نہیں، ہمارے آس پڑوس میں گاؤں میں مسلمان ہے ہی نہیں، بہت دور ہے مسلمانوں کی آبادی، ہمارے آس پڑوس میں مسلمان نہیں۔ میں نے کہا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم صبح سے تلاش کر چکے، انتقال رات کو ہوا، یو پی ہے، 42-43 ڈگری ٹیمپریچر، گرمی کا موسم ہے، میت کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے، ہم صبح فجر کے بعد سے ہی تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی ملا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یار آپ کا مسئلہ ایسا ہے نا جو میں آن لائن سالو نہیں کر سکتا، آپ بتائیں کیسے سالو کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کسی نے ہم کو کال کر کے بتایا، توجہ ہے نا آپ کی، کسی نے ہم کو کال کر کے بتایا کہ آپ ایک کام کریے، ٹیپ ریکارڈ آگے رکھ کر اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیجیے۔ یہ یوٹیوب کا دور نہیں تھا، ورنہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہو۔ میں نے کہا نا پہلے ایسا ہوتا تھا نا، پہلے جلسوں میں کس عالم کو بلایا جائے اس سال، لوگ یہ بھی امام صاحب سے مشورہ کرتے تھے، اب لوگ یوٹیوب سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب یوٹیوب پہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو اس سال بلانا ہے جلسے میں، دستار بندی میں کون آئے گا، 11ویں میں کون آئے گا، محرم میں کون آئے گا۔ اب امام کو انہوں نے اس سے بھی بری کر رکھا ہے
اور امام کو کیوں بری کر رکھا جانتے ہو؟ اس کی وجہ کہ امام صاحب سے اگر مشورہ کریں گے تو امام صاحب کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے والا عالم سجیسٹ نہیں کریں گے. امام صاحب گاؤں کے مرض کے اعتبار سے کہیں گے اس کو بلا لو. گاؤں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ کہیں گے اس بیماری کے اعتبار سے اسے بلاؤ تاکہ علاج ہو جائے بیماری کا. گاؤں میں شرابی بڑھ رہے ہیں تو کہیں گے اس عالم کو بلاؤ یہ اچھی تقریر کرتے ہیں نشے پر. گاؤں میں بے نمازی بڑھ رہے ہیں تو کہیں گے اس عالم کو بلاؤ یہ اچھی تقریر کرتے ہیں اصلاح معاشرہ پر. اگر گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کا مال کھا کے بیٹھے ہیں تو کہیں گے اس عالم کو بلاؤ. اس لیے اب علماء سے مشورہ ہی نہیں کرتے, یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کہ کس کو بلایا جائے. تو میں نے کہا میں آپ کی آن لائن کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کہنے لگے کہ کسی صاحب نے کال کر کے کہا آپ لوگ ٹیپ ریکارڈ آگے رکھ کر آپ اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے نا وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا, وہ آئنسٹائن اور نیوٹن کے لیول کا آدمی ہوگا, وہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا جس کا دماغ یہاں تک چلا گیا, ہمارا تو اب تک گیا نہیں. میں نے کہا جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا اس سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نیت میں پیچھے اس امام کے, اب نماز جنازہ میں اس سے پوچھتے کیا کہنا تھا پیچھے اس ٹیپ ریکارڈ کے, کیا کہنا تھا پیچھے اس ٹیپ ریکارڈ کے. میں نے کہا آپ کو جس نے یہ مسئلہ بتایا ہے وہ خود بھی دین سے دور ہوگا, اسے خود کو بھی نہیں پتا. اور میں نے کہا ٹیپ ریکارڈ کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر آج تم نے نماز جنازہ پڑھ لی تو تمہارے گاؤں میں سے کوئی امام صاحب کو فون کر کے کہے گا حضرت اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہفتے میں ایک بار جمعہ ہی کی تو 2 رکعت پڑھتے ہیں, باقی تو 5 ٹائم آپ اکیلے ہی پڑھتے رہتے ہیں, اب آپ اکیلے اپنے گھر پہ پڑھ لیجئے گا اور ہم ہر ہفتے اب جمعہ بھی ٹیپ ریکارڈ کے پیچھے پڑھ لیں گے. کم سے کم آپ کی تنخواہ کا 7,000 تو بچ جائے گا, کچھ اور کام آ جائے گا. آپ بتائیے یہ ہے مسلمانوں کی پوزیشن آج کے دور کے. اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا. یہ جو بلڈوزر چل رہے یوں ہی نہیں چل رہا ہے, یہ جو ووٹنگ لسٹ سے آپ کے نام کٹ رہے وہ یوں ہی نہیں کٹ رہا ہے. یہ جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ مین اسٹریم میڈیا پر آ کر آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ یوں ہی دھمکیاں نہیں دی جا رہی ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, ایک سنویدھانک پوسٹ پر بیٹھنے والا اسی ملک کے کسی اسٹیٹ کا سی ایم اگر اوپنلی مسلمانوں کو برا بھلا کہے, ان کو ٹارگٹ کرے اور کہے کہ ان کو ستاؤ, ان کو پریشان کرو, آخر یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ تو اے مسلمان سن لے, اللہ تبارک و تعالی آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی مدد کے لیے میدان بدر میں آسمان سے فرشتوں کو اتارا تھا. اللہ آج بھی وہی ہے جس نے ہاتھی والوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے ہاتھیوں کو نہیں بھیجا تھا, فرشتوں کو نہیں بھیجا تھا. اللہ نے ننھے پرندوں کی فوج کو اتارا تھا, ابابیل کی فوج کو اتارا تھا. اللہ آج بھی وہی ہے, اس کی طاقت وہی ہے, اس کا اختیار و قدرت وہی ہے جس نے نمرود کو ہلاک کر دیا, جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا. فرعون آیا تھا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھے بیٹھا تھا, اللہ نے دریا میں غرق کر دیا اور اس حال میں غرق کیا کہ اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. وہ جو آیا تھا اللہ کے خلیل کے مقابلے میں, اللہ نے اس ظالم کے مقابلے میں, نمرود کے مقابلے میں آسمان سے فرشتوں کی فوج کو نہیں اتارا تھا, اللہ نے مچھروں کی فوج کو بھیجا تھا. اور اللہ نے بتا دیا جو اقتدار کی بنیاد, طاقت کی بنیاد, لشکر اور اسلحے کی بنیاد اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا ہے, تمہارا خدا ایسے زمین پر خود خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا. اللہ آج بھی وہی ہے, اس کی طاقت میں, اس کے اختیار میں, اس کے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی. لیکن اے مسلمان تیرے ذلت و رسوائی کی آخر وجہ کیا ہے؟ آج آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی؟ آج فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ آج ابابیل کا لشکر کیوں نہیں آتا؟ آج تمہاری لنچنگ کی جاتی ہے, آج تمہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں, آج تمہیں تمہارے گھر میں اور تمہارے گھر سے نکالنے کے منصوبے کیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان اللہ کی طاقت میں کمی نہیں آئی ہے, تیرا ایمان کمزور ہو گیا. جو فجر کی نماز میں نہ اٹھ سکے, دعوے بڑے بڑے کرے, اس کے دعوے کوئی معنی رکھتے؟ بتائیے, اس کے دعوے کوئی معنی رکھتے؟
پورا دن نکل جائے، ظہر عصر مغرب عشاء کی کوئی فکر نہیں، اللہ ایسی قوم کو عزت دے گا؟ دن بھر گفتگو کرے تو گالیاں دے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، بلکہ میری قوم کی پوزیشن یہ ہے ہفتے میں ایک بار میری قوم کا جوان جمعہ کی 2 رکعت مسجد کے جس امام کے پیچھے پڑھتا ہے پورے ہفتے اسی امام کو گالیاں بھی دیتا رہتا ہے۔ آپ بتاؤ اللہ کامیابی دے گا؟ اللہ عزت دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کیا ملنا ہے تمہیں؟ علماء کو برا بھلا بول کر کیا ملنا ہے تمہیں؟ اپنی مسجد کے امام کی غیبت چغلی کر کے کیا ملنا ہے تمہیں؟ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں اگر کسی داڑھی ٹوپی والے سے اللہ نہ کرے دھوکا ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو سارے داڑھی ٹوپی والوں کو لا کر وہیں کھڑا کر دیتے، کہتے چھوڑو یار تم یہ داڑھی والوں کی بات مت کرو، تم کو نہیں پتا، میں جانتا ہوں داڑھی والے کیسے ہوتے ہیں۔ ارے چھوڑو یار تم میرے سامنے مولانا لوگ کی بات مت کیا کرو، تم کو نہیں پتا، میں جانتا ہوں یہ مولانا لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے جو علماء کو یوں برا بھلا کہے اور جو ایک داڑھی والے سے دھوکہ کھانے کے بعد سارے داڑھی والوں کو لا کر اسی صف میں کھڑا کر دے، آپ بتائیے جب ہم یہاں پہنچے ہر طرف نعرہ تھا حضور مجاہد ملت کے نام کا، آج اگر تم یہ کہتے ہو کہ سارے داڑھی والے چور ہوتے ہیں، سارے داڑھی والے مکار ہوتے ہیں، سارے داڑھی والے بیکار ہوتے ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتا جس کے نعرے پر تو اچھلتا ہے، کودتا ہے، جھکتا ہے، وہ مجاہد ملت تیری طرح کلین شیف تھے یا ہماری طرح داڑھی والے تھے؟ چوروں مکاروں کی صف ملا کر کیا تو نے مجاہد ملت کو کھڑا نہیں کر دیا؟ چوروں مکاروں دھوکے بازوں کی صف ملا کر تو نے کیا غریب نواز کو کھڑا نہیں کر دیا؟ چوروں مکاروں دھوکے بازوں کی صف ملا کر تو نے کیا غوث اعظم کو کھڑا نہیں کر دیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو یہ داڑھی روزی روٹی کمانے کا سبب نہیں، رسول اللہ کی سنت مبارکہ، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اگر تجھے توفیق نہیں ملی اپنے مقدر کا رونا رو، ہم تو خوش ہیں، ہمیں داڑھی کی وجہ سے اگرچہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں داڑھی منڈانے والوں میں شامل نہیں کیا، تو نے حبیب کی سنت سجانے والوں میں شامل کیا۔ اور اگر کوئی ذلیل کرے تو کرے، میں تو اپنے پیر کا شعر کہتا ہوں، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ اور داڑھی ہوگی تو جانتے میرے امام نے کیا فرمایا؟ داڑھی ہوگی، علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ اصلاحی گفتگو کر رہا ہوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی پھر اس کی طرف چلوں گا انشاءاللہ۔ داڑھی والے علماء فرماتے ہیں ایک داڑھی والا بے عمل آدمی اور ایک کلین شیوڈ بے عمل آدمی، دونوں جب مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں نا، اور نکیرین آتے ہیں حساب لینے کے لیے، نکیرین آتے ہیں حساب لینے کے لیے، تو بنا داڑھی والے کو پیر کی ٹھوکر مار کر جگاتے ہیں کہ اٹھ تیرے حساب کتاب کا وقت ہو گیا۔ لیکن داڑھی والے کو اگرچہ وہ بھی گناہگار ہے میری طرح، اگرچہ وہ بھی بے عمل ہے میری طرح، لیکن فرمایا گیا رسول اللہ کی سنت کی وجہ سے اسے پیر کی ٹھوکر مار کر نہیں جگایا جاتا، اسے احترام کے ساتھ جگایا جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی سن لو سنیوں، مجھے پتا نہیں کہ کسی اللہ توفیق دے دے، کل قیامت کے دن ایک مجھ جیسے گناہگار کے لیے حکم ہوگا، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، اس بے عمل کے پاس کچھ بھی نہیں جو اسے جنت میں لے جا سکے۔ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور وہ بندہ پلٹ پلٹ کر رب کی طرف دیکھے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، جانتے ہو رب فرمائے گا اسے میزان پر لے آؤ، اس کو میزان پر لایا جائے گا، اللہ فرمائے گا جہنم کا حکم ہوا اور تو پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے جاتا نہیں ہے، تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مولا یقیناً میں گناہگار تھا، میرا سارا وجود گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، میں نے کبھی تیری فرما برداری
داری نہیں کی، میں نے کبھی تیرے سجدے نہیں کیے، میں نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں زندگی بھر نفس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اے اللہ میرا وجود ہے ہی اسی لائق کہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے، لیکن مولا یہ تیرے حبیب کی سنت کو جو میں نے چہرے پر سجایا ہے، آخر تیرے حبیب کی سنت کا کیا قصور ہے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں کیوں جلایا جائے گا؟ تو جانتے ہو جیسے ہی بندہ عرض کرے گا رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب فرمائے گا میرے بندے تیرے پاس جنت میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حبیب کی سنت کی محبت کی بنیاد میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے امام فرماتے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آپ جانتے ایک توجہ ہے نا آپ کی، ایک لڑکے کی جب دوستی مولانا صاحب سے، حافظ صاحب سے یا مبلغ صاحب سے ہو جائے، 18 20 21 سال کا لڑکا وہ عہد کر لیتا ہے کہ میرے چہرے پر کبھی ریزر نہیں چلے گا، میں کبھی حضور کی سنت کو نکال کر نالیوں میں نہیں پھینکوں گا، میں حضور کی سنت سجاؤں گا، ارادہ کر لیتا ہے۔ جیسے ہی داڑھی رکھنے کا وہ ارادہ کرتا ہے نا، دوست احباب اڑوسی پڑوسی بعد میں پہلے اس کا اپنا گھر اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کیا شکل بنا رکھی ہے، ایک بار شادی بیاہ ہو جائے، کام دھندے پہ لگ جائے، پھر جو کرنا ہوگا کر، ابھی داڑھی واڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے میرے گھر میں رہنا ہے نا تو جا داڑھی منڈا کیا، میرے گھر میں اپنے حساب سے نہیں میرے حساب سے رہے گا۔ 62 سال کا بوڑھا باپ ابھی بھی روز صبح اٹھ کے داڑھی منڈاتا ہے۔ 22 سال کا بیٹا رکھنے لگا تو یہ نہیں کہ اس کو شرم آئے، غیرت آئے کہ جوان بیٹا رکھ رہا ہے چلو میں بھی رکھ لوں، ابھی تک میں نے نہیں رکھی تو رکھتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ میرے گھر میں رہنا، جا داڑھی منڈا کیا۔ دوست کہتے ہیں کہ یار ایسا لگتا ہے جیسے جیل سے چھوٹ کے آیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسپتال میں بھرتی تھا ابھی آیا ڈسچارج لے کر، اگر تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم چندہ کر کے دیتے، جا داڑھی منڈا کیا۔ کیا شکل بنا رکھی؟ بہن کہتی اپنے بھائی سے، بھائی جب داڑھی نہیں تھی نا تو میری سہیلیاں کہتی تھی تیرا بھائی ایک دم سلمان خان دکھتا ہے، میری سہیلیاں بہت تعریف کرتی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن تیری داڑھی کی وجہ سے نا سہیلیاں میرا مذاق اڑا رہی ہیں، اگر تو میرا بھائی ہوگا نا تو جا منڈا کرا، پورا خاندان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جا داڑھی منڈا کرا، داڑھی منڈا کرا۔ یہاں تک کہ ماں کہتی اگر تو داڑھی رکھے گا تجھے اپنی بیٹی کون دے گا، یعنی ان کے مطابق دنیا کے سارے داڑھی والے اب تک کنوارے گھوم رہے، ان کو کسی نے اپنی بیٹیاں نہیں دی۔ اے مسلمانوں اس طرح نوجوان پر پریشر بنایا جاتا ہے، جا داڑھی منڈا کیا، جا داڑھی منڈا کیا، جا داڑھی منڈا کیا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں اگر پورا خاندان پورا محلہ پیچھے لگ جائے پھر بھی حضور کی سنت کو اگر سجانے کا ارادہ کر لیا، اپنے چہرے سے حضور کی سنت کو نہ نکالنا، اس کی وجہ کہ اگر تو لوگوں کے پریشر میں اپنے چہرے سے داڑھی منڈا دے گا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی خوبصورت لڑکی نکاح میں مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی بے حیا بے غیرت بے پردہ تجھ سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی جینس ٹی شرٹ پہننے والی تیرے نکاح میں آنے کو تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کانوینٹ کی پڑھی ہوئی انگریزی بولنے والی تیرے نکاح میں آ جائے، پارلر میں جا کر آئی برو بنانے والی بال کٹانے والی تیرے نکاح میں آ جائے۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کر اپنے چہرے سے داڑھی کو منڈا دیا تو تجھے دنیا میں نکاح میں ایک بے غیرت بے حیا بے پردہ بیوی ملے گی، اور اگر تو نے دنیا کے پریشر کی پرواہ نہ کی اور حضور کی سنت کو چہرے پر سجایا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ داڑھی والے کو جنت میں نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ اب فیصلہ تیرا ہے، تجھے دنیا کی ایک حسین و جمیل چاہیے یا تجھے جنت میں نکاح میں 70 حوریں چاہیے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر رسول اللہ کی سنت سجانے کی توفیق مل جائے تو اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی شخص آیا جو اپنے بادشاہ کا قاصد تھا، اپنے بادشاہ کا میسنجر تھا، یہودی تھا۔ حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کچھ پیغام لے کر آئے ہیں, آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ یہ میسج دے سکے اپنے بادشاہ کو. تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور بن داڑھی والے مجھے اچھے نہیں لگتے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ یہودی لوگ ہیں. تو میرے نبی فرماتے اگرچہ یہ یہودی ہیں, کیا انہیں پتا نہیں ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام داڑھی منڈانے والے نہیں تھے, وہ بھی چہرے پر داڑھی سجانے والے تھے. اے مسلمانوں سوچو ایک لمحے کے لیے, اگر کوئی یہودی رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو اور داڑھی منڈا ہو تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے ہیں. اب بتاؤ اگر یہودی داڑھی منڈا ہو آقا چہرہ پھیر لیتے ہیں, کل جب تمہیں قبر میں دفن کیا جائے گا اور قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں گے, اگر رسول اللہ نے قبر میں چہرہ پھیر لیا تو تمہارا کوئی پرسانی حال ہوگا؟ کوئی پرسانی حال ہوگا تمہارا؟ کیا وہاں باپ کام آئے گا, دوست کام آئے گا, بیوی کام آئے گی؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. قبر کی تاریک وادی میں کوئی نہیں آئے گا, اگر آئیں گے تو صرف رسول اللہ تشریف لائیں گے. میدان قیامت میں کوئی سنگی ساتھی دوست احباب پارٹنر رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا, کام آئیں گے تو تنہا رسول اللہ کام آئیں گے. اے مسلمانوں جن پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہو, جن پر ہماری نجات کا دار و مدار ہو, جن پر ہماری جنت کا دار و مدار ہے, کیوں نہ ہم ایسے بن جائیں کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائیں, کہ انشاءاللہ. اب ایک بڑی پیاری روایت, میں اب چلوں گا عنوان کی طرف, لیکن میں سید صاحب کے خطاب سے پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایک بڑی پیاری روایت, توجہ سے سنیے گا, ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں. گجرات کے ایک حاجی صاحب ہیں جن کا نام ہے حاجی اسماعیل, وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کوئی روایتی بات نہیں, کوئی کتابی بات نہیں, ایک آدمی خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے. حاجی ابراہیم صاحب کہتے ہیں میں عمرہ کرنے کے لیے گیا, ایک گروپ کے ساتھ عمرہ کے لیے گیا. 15 دن کا ہمارا پورا ٹور تھا, 7 دن مکہ معظمہ میں, 8 دن مدینہ منورہ میں. میں پورے قافلے کے ساتھ گیا, مکہ معظمہ پہنچا, خانہ کعبہ کی زیارت کی, عمرہ کے ارکان ادا کیے, مکہ معظمہ کے مقدس مقامات کی زیارت کی. اس کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ پہنچے. توجہ ہے نا آپ کی؟ جو سن رہے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ. ہم مدینہ منورہ پہنچے. ہم مدینہ منورہ پہنچے تو حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں جس ہوٹل میں ٹھہرا تھا, جب صبح ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا, یہ مدینے کا پہلا ناشتہ تھا, میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو ایک بلی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. اب میں نے بلی کو دیکھا تو سوچا کہ شاید بھوکی ہوگی, رات بھر پتہ نہیں کچھ کھایا ہو کہ نہ کھایا ہو. اب حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ مدینے کی بلی بھوکی رہے اور میں پہلے کھا لوں. میں نے ایک برتن میں دودھ دیا, روٹی ڈبائی اور میں نے بلی کے سامنے رکھ دیا. بلی نے کھا لیا, میں دیکھتا رہا. جب بلی پوری طرح سے مطمئن ہو کر چلی گئی تو اس کے بعد میں نے ناشتہ کیا. حاجی اسماعیل صاحب کہتے پھر ظہر میں جب دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھا تو اتفاق سے پھر بلی آ گئی. میں نے اس کے سامنے چند بوٹیاں رکھ دی, کچھ روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے سالن میں ڈبو کر, بلی نے وہ بھی کھا لیا. اس کے بعد جب رات کھانے کے لیے بیٹھا تو بھی بلی آ گئی. حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اب اس بلی کا یہی معمول ہو گیا, میں جب بھی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا وہ بلی آ کر قریب بیٹھ جاتی تھی اور میں بھی روزانہ پہلے بلی کو کھلاتا تھا, اس کے بعد خود کھاتا تھا. اس طرح مدینہ منورہ میں ایک ایک دن میرا گزرتا رہا. اب حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں اب مدینے میں 2 دن آخری کے رہ گئے
تھے اور بلی روزانہ معمول کے مطابق آ رہی تھی. اب 2 دن رہ گئے تھے. ہمارے ساتھی شاپنگ کر رہے تھے, واپسی کی تیاریاں اور انتظامات کر رہے تھے. مجھ سے بھی کہا تو میں نے بھی اپنے طور پر کھجوریں وغیرہ خرید لی. اب حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ 2 دن باقی تھے. رات کو جب میں کھانے کے لیے بیٹھا, بلی آ گئی. اب میں نے بلی کو دیکھا تو من میں اچانک خیال آیا, یہ بلی مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی ہے, مجھ سے بہت زیادہ گھل مل گئی ہے. حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں دل میں خیال آیا کتنا ہی اچھا ہو میں اس بلی کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے کر چلا جاؤں. میں اپنے ساتھیوں کو, گاؤں والوں کو, رشتہ داروں کو دکھاؤں گا دیکھو میں مدینے کی بلی لے کر آیا. حاجی اسماعیل کہتے روٹی توڑتے توڑتے میرے دل میں خیال آیا, اچانک بلی اٹھی اور اٹھ کر وہ چلی گئی. میں نے روٹیاں توڑی, سالن میں ڈبویا, اس کے بعد دیکھا یہاں وہاں بلی دکھائی نہیں دی. کہتے میں نے بہت تلاش کیا, مجھے بلی کہیں نظر نہیں آئی, نہ کمرے میں, نہ پیسیج میں, نہ باہر, کہیں نہیں. آخرکار حاجی اسماعیل صاحب کہتے میں نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد میں 2-4 گھنٹے آرام کرتا ہوں. اس کے بعد اٹھا, مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز تہجد ادا کرنے کا معمول تھا. میں تیار ہو کر پہنچا. میں نے باب السلام سے انٹری کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا. کہتے حاجی اسماعیل کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا, وہ بلی رات کے وقت جو میرے دسترخوان سے اٹھ کر آئی تھی, میں نے دیکھا کہ وہ بلی حضور کی جالی مبارک کے سامنے موجود تھی. کہتے میری طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں. میں بہت دیر کھڑا رہا لیکن بلی نے میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. میں چلا گیا. اگلی صبح ناشتے کے لیے بیٹھا, بلی نہیں آئی. لنچ کے لیے بیٹھا, بلی نہیں آئی. رات کھانے کے لیے بیٹھا, بلی نہیں آئی. حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میں بلی کا انتظار کرتا رہا لیکن بلی نہیں آئی. اور بلی کو جب بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا آپ کی جالی مبارک کے سامنے کھڑا دیکھتا تھا. حاجی اسماعیل صاحب کہتے اب آخری دن آ گیا, اب صبح جو ہے فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اور آخری حاضری دے کر ہمیں اپنے وطن کے لیے روانہ ہونا ہے. حاجی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ بلی نے اب آنا بند کر دیا. وہ کیوں نہیں آتی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب میں نے کھانا کھانے کے بعد رات کو جب بستر پر لیٹ کر سویا, ابھی جیسے ہی میں سویا تھا میرے خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, انیس بے قصہ تشریف لاتے ہیں, چارہ ساز درد مندہ تشریف لاتے ہیں, آقا تشریف لاتے ہیں. لیکن آقا نے اپنے چہرے مبارک کو پیر رکھا تھا. حاجی اسماعیل کہتے میں تو تڑپ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ جب خواب میں تشریف لے ہی آئے ہیں اپنا رخ زیبا بھی دکھا دیجئے, اپنے چہرے انور کی زیارت بھی کرا دیجئے. لیکن رسول اللہ نے میری طرف توجہ نہ کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے, آپ کے شہر کی بے ادبی ہو گئی تو معاف کر دے. آقا میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں, مجھے معاف کر دے. کہتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اصرار کیا تو جانتے میرے آقا نے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور پلٹ کر دیکھا اور فرمایا حاجی اسماعیل اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو, اپنی مرضی سے آئے تھے, اپنی مرضی سے جاؤ, ہم تمہیں نہیں روکتے, لیکن ہمارے شہر کی بلی کو لے جانے کا ارادہ چھوڑ دو. اللہ اکبر. حاجی اسماعیل کہتے جیسے ہی میں نے یہ سنا میں تڑپ گیا. آخر رسول اللہ کو کیسے پتا کہ میں بلی کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہتے میں نے نہ ٹور والے سے بات کیا تھا, نہ میں نے اس کے لیے کوئی پنجرا خریدا تھا, نہ میں نے اس کو پکڑ کر باندھا تھا. ابھی من میں سوچا تھا اور بلی اٹھ کر چلی گئی. عرض کرتے ہیں روتے روتے یا رسول اللہ میں نے تو بلی کو لے جانے کا صرف ارادہ کیا تھا, ابھی کوئی تیاری نہیں کی تھی. آقا آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں بلی کو لے جانا چاہتا ہوں؟ آخر آپ اس وجہ سے ناراض کیوں کر ہو گئے؟ ابھی تو میں لے کر نہیں گیا تھا. تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے حاجی اسماعیل ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں کس نے بتا دیا؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے. بلی 3 دن 3 راتوں سے آ کر میری جالیوں کے سامنے کھڑی ہے, نہ کہیں جاتی ہے نہ کچھ کھاتی پیتی ہے, ہلنے کو تیار نہیں ہے اور رو رو کر ہر وقت ایک ہی دعا کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے شہر میں مرنا گوارا ہے, آپ کے شہر میں بھوکا رہنا گوارا ہے, آپ کے شہر میں پیاسا رہنا گوارا ہے. اے آقا مجھے بچا لیجئے, آپ کے شہر کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں ہے. آقا فرماتے 3 دن 3 راتیں ہو گئی, وہ بلی
میری جالیوں کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حاجی اسماعیل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اے پسکڑا کے رہنے والوں، ذرا سوچو اللہ نے ہمیں کیسا حبیب عطا کیا ہے۔ وہ مدینے کے تاجدار اپنے شہر کی بلیوں کی خبر رکھتے ہیں، اپنے ملک کی بلیوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ کیا وہ ہم گناہگاروں کی خبر نہیں رکھتے؟ کیا وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے؟ کیا وہ ہماری التجاؤں کو نہیں سنتے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے۔ آج ہمارے یہاں جلسے بہت ہوتے ہیں، آج ہمارے یہاں نعرے بہت لگتے ہیں، آج ہمارے یہاں میلاد کی محفلیں بہت ہوتی ہیں، ہم یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم نے کیا کبھی دل سے حضور کی میلاد کو منایا ہے؟ ہم نے کبھی دل سے رسول اللہ کو یاد کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، فرمایا گیا، خوب کہنے والے نے کہا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، لیکن شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے، دل سے تو پکارو۔ اے میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ آپ کے یہاں آئی لو محمد کے بینر لگے تھے کہ نہیں لگے تھے؟ میں نے خود پاسکوڑا میں آتے آتے دیکھا آئی لو محمد کے بینر لگے تھے۔ آپ میں سے کسی نے جواب دے مجھے، آپ میں سے کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ جی، ان کی محفل میں شرکت کا موقع کبھی ملا؟ ان کے پیچھے کبھی آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھا؟ ان کے چہرے کی آپ نے زیارت کی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کہیں گے نہیں، نہ حضور کے پیچھے نماز کا موقع، نہ حضور کی آواز کو ہم نے سنا، نہ حضور کے چہرے مبارک کو ہم نے دیکھا، نہ حضور کی محفل میں شرکت کا کبھی موقع ملا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، جو 1450 سال پہلے، جو 1500 سال پہلے اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے، اور جو 1450 سال پہلے آپ تک دین پہنچا کر چلے گئے، آپ ذرا بتائیں کہ آپ ان کی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ان کی محفل میں شرکت کی نہیں ہے، آپ نے ان کے پیچھے کبھی 2 رکعت نماز پڑھی نہیں ہے، آپ ان سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی 62 سال کی بوڑھی ماں موجود ہے، آپ کے گھر میں آپ کا 65-68 سال کا بوڑھا باپ موجود ہے، آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اپنی ماں سے کیا محبت کرتے ہو؟ اپنے باپ کا کیا حق ادا کرتے ہو؟ اپنے باپ کے بڑھاپے کو آپ دیکھ کر اپنی جوانی کی طاقت اس پر ظاہر کرتے ہو؟ اپنے بوڑھے باپ کو آنکھ دکھاتے ہو؟ اپنی بوڑھی ماں کے سامنے زبان دراز کرتے ہو؟ ارے جس ماں نے اپنی جان داؤں پر لگا کر تجھے جنم دیا، جس باپ نے اپنی آرزو اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر تیری ہر خواہش کو پورا کیا، جب آنکھوں کے سامنے موجود اپنے ماں باپ سے تو محبت نہیں کر سکتا، تو جسے تو نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس رسول اللہ سے محبت کیسے کرے گا؟ رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کی محبت کا ثبوت ویسے کرنی نے دیا تھا۔ حضور کے زمانے میں تھے، حضور کی محفل میں شرکت کرتے تو قیامت تک کے لیے صحابہ کی لسٹ میں ان کا نام آ جاتا۔ صحابی نہیں بن سکے، کیوں؟ کیونکہ ماں بوڑھی تھی، ماں معذور تھی، ماں بیمار تھی، ماں کمزور تھی، ماں نابینا تھی۔ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو صحابی بن جاتے، ماں کی خدمت میں رہے اور پوری زندگی رہے، آپ کا شمار تابعین اکرام میں ہوا، آپ سید التابعین، تمام تابعین کے سردار کہلائے۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، آپ نے اپنی ماں کی زندگی پر خدمت کی اور ماں کی جدائی کو برداشت نہ کیا، اپنی معذور ماں کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، آخر رسول اللہ نے اسے پسند کیا کہ نہیں پسند کیا؟ ارے ماں کی خدمت زندگی پر ویسے کرنی کرتے رہے۔ آقا نے اپنے آخری وقت پر اپنا جبہ صدیق اکبر کو نہیں دیا، عمر فاروق اعظم کو نہیں دیا، عثمان غنی اور مولا علی کو نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ نے اپنا پیرہن مبارک سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولا کائنات کے ہاتھوں تحفے میں بھیجا ہے، تو ویسے کرنی کے لیے بھیجا ہے۔
گویا نبی نے بتا دیا ماؤں کے قدموں کو چومنے والوں تمہارے لیے رسول اللہ کا تحفہ آتا ہے، ماں کی خدمت کرنے والوں تمہیں رسول اللہ پسند فرماتے ہیں۔ آج رسول اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ نہ 5 وقت کی نماز، نہ چہرے پر داڑھی، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ماں باپ کی اطاعت اور خدمت، کچھ بھی نہیں۔ زندگی گزارو گے یزید پلید کی طرح اور کہلاؤ گے حسینی، کہلاؤ گے غوث و خواجہ کے ماننے والے، کہلاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں 200 روپیہ چندہ دے دینے سے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا۔ یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل اچھا ہے، لیکن 200 روپے خرچ کر دینے سے کوئی عاشق رسول بن جائے گا؟ لوگوں نے جانیں داؤں پر لگا دی، جانیں داؤں پر لگا دی رسول اللہ کی محبت میں، اور ہم سمجھتے ہیں بڑا سستا سودا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی کی محبت کے نام پر گاؤں کی ہر گلی میں آئی لو محمد کے بینر لگا دینا بہت آسان ہے۔ اپنے گھر کے دروازے پر آئی لو محمد کا اسٹیکر لگا دینا بہت آسان ہے۔ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر، اپنے انسٹاگرام اور فیس بک کے اسٹیٹس پر آئی لو محمد کا اسٹیٹس لگا دینا بہت آسان ہے۔ آئی لو محمد کی ریل بنانا، ویڈیو بنانا یا اس کو شیئر کرنا بہت آسان ہے۔ رسول اللہ کی محبت کے نام پر یہ سارے تام جھام کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ بینر لگانا، اسٹیٹس لگانا، اسٹیکر لگانا اور ریل کو لائک کرنا، فارورڈ کرنا، یہ رسول اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ سے پیار ہے اور آپ کے گاؤں کا ٹیمپریچر سردیوں کے موسم میں 15 ڈگری ہو، 12 ڈگری ہو، اس کے باوجود اذان ہو جائے اور فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، اپنے بستر کو چھوڑ کر گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا سجدہ کرنا، یہ رسول اللہ کی محبت کی علامت۔ جن سے بستر نہ چھوڑا جائے، جن سے گھر نہ چھوڑا جائے، جن سے ٹی وی نہ چھوڑا جائے، لوگ آئی پی ایل کے چکر میں نماز قضا کرتے ہیں۔ آئی پی ایل کے چکر میں لوگ بگ باس تو روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب چلیے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی نا، اب اس کی روشنی میں 2-3 باتیں عرض کر دوں اور پھر سید صاحب تشریف لائیں گے اور میری بات مکمل۔ اجازت ہے آپ کی؟ ایک بار ذرا درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک صحابی رسول نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی، میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جی، میں نے سوچا کہ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث شریف ہے، چلیے میں بتا دوں۔ اور اب میں چاہوں گا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی پوری توجہ سے سنیں۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ساری باتیں ان کے لیے بھی تھی، لیکن اب خاص توجہ۔ جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کا۔ کس کا؟ تمہاری امی کا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد، میرے نبی نے دوبارہ پھر فرمایا تمہاری والدہ کا۔ انہوں نے پھر سے پوچھا آقا اس کے بعد، میرے نبی نے تیسری بار بھی سیم جواب دیا، فرمایا تمہاری والدہ کا۔ پھر انہوں نے چوتھی بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے والد کا۔ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اپنے باپ کی عزت کیا کرو، اپنے باپ کی قدر کیا کرو۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 بار ماں کا ذکر کیا اور چوتھی بار والد کا۔ یہ یوں ہی نہیں تھا، گویا میرے نبی یہ بتانا چاہتے تھے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر جو تمہارے باپ کا حق رکھا ہے
اس سے 3 گنا زیادہ تم پر تمہاری والدہ کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اور آسان کیا، ہماری لینگویج میں اس کو آسان کر کے بتایا۔ آپ فرماتے اگر کسی کے پاس اگر 100 روپے ہو اور ماں باپ نے تقسیم کرنا تو کیسے تقسیم کرے گا؟ تو فرماتے 25 روپے والد کو دے گا اور 75 روپے والدہ کو دے گا۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ یعنی ماں کو 3 گنا زیادہ، ماں کو 3 گنا زیادہ۔ ایک صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ روایت بہت غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، نابینا ہے، حج کا موسم آیا تو لوگ آئے ملنے کے لیے، ہر کوئی آ کر میری ماں سے کہہ رہا تھا کہ دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں اللہ قبول کرے، کوئی کہہ رہا تھا دعا کرنا اللہ آسانی فرمائے، کوئی کہہ رہا تھا کوئی بھول چوک ہو گئی تو معاف کر دینا۔ وہ صحابی کہتے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور میری والدہ سے آ کر ملاقات کر رہے تھے، میں نے دیکھا رات کے وقت میری ماں اپنے کمرے میں سسکیاں لے کے رو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی مولا حج کا موسم آ گیا، تیرے بڑے خوش نصیب بندے بندیاں حج کے لیے جا رہے ہیں، کاش میں معذور نہ ہوتی، کاش میں بوڑھی نہ ہوتی، کاش میں بیمار نہ ہوتی، کاش میں کمزور نہ ہوتی، تو مولا میں بھی تیرے گھر کی زیارت کے لیے آتی، میں بھی تیرے گھر کا طواف کر لیتی، میں بھی حجر اسود کا بوسہ لے لیتی، زندگی کل وفا کرے نہ کرے اے اللہ موت آنے سے پہلے میں بھی صفا مروہ کی صحیح کر لیتی، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کی تاریکی میں نے اپنی ماں کو روتا ہوا اور یوں کہتا ہوا سنا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں نے فوراً فیصلہ کیا میری ماں بوڑھی ہے میں تو جوان ہوں، میری ماں کمزور ہے میں تو طاقتور ہوں، میری ماں چل پھر نہیں سکتی میں تو دوڑ سکتا ہوں۔ کہتے آقا میں نے رات کے اندھیرے میں طے کیا اپنی ماں کی آخری خواہش کو ضرور پورا کروں گا، اگر کاندھے پہ بٹھا کے حج کرانا پڑے تو بھی اپنی ماں کو حج کراؤں گا۔ کہتے پھر میں نے تیاری شروع کی، ماں کو خوشخبری دے دی، اس کے بعد میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر چلا۔ کہتے یا رسول اللہ جب میں کاندھے پر بٹھا کر چلا سورج آسمان سے آگ اگلتا تھا، زمین توے کی طرح تپتی تھی، عرب کا صحرا اتنا گرم تھا کہ اس میں اگر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو جل بھن کر کباب میں تبدیل ہو جائے، لیکن اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر جلتے ہوئے صحرا پر ننگے پاؤں میں چلا، سفر کرتے کرتے حرم شریف میں پہنچا، میں نے اپنی ماں کو طواف بھی کاندھے پر بٹھا کر کرایا، میں نے اپنی ماں کو سعی بھی کاندھے پر بٹھا کر کرایا، اس کے بعد میں حج کے ارکان بھی اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر ادا کراتا رہا، میں ماں کو مینا کی گھاٹیوں میں لے گیا، عرفات کی وادیوں میں لے گیا، میں ماں کا حج ادا کروا دیا یا رسول اللہ۔ پھر اسی طرح سے ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تپتے صحرا میں پیدل آیا ہوں، اپنا کارنامہ بتانے نہیں آیا ہوں، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس طرح سے میں نے ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تپتے صحرا میں ماں کو حج ادا کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ رحمت للعالمین آقا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، آقا فرماتے بس اتنا کر کے تو پوچھتا ہے کہ تو نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سن، اگر اللہ تجھے قیامت تک کی زندگی دیتا اور تو قیامت تک ہر سال اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر یوں ہی حج کراتا رہتا، اسے لے جاتا رہتا، لے لاتا رہتا، اگر تو قیامت تک اپنی ماں کو یوں ہی حج کراتا تو بھی تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کی رحمت پر مجھے یقین ہے تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے ان میں سے تو نے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں ذرا بتاؤ، دوست کی شادی میں کمر مٹکانے والوں ذرا بتاؤ،
دوست کی بارات میں آگے آگے پٹاخے پھوڑنے والوں ذرا بتاؤ، اپنی بوڑھی ماں کو آنکھ دکھانے والوں اور اپنے بوڑھے باپ کے زبان درازی کرنے والوں ذرا بتاؤ، وہ صحابی رسول تھے جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جن کو رسول اللہ نے آسمان کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ صحابی اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تپتے صحرا میں ننگے پاؤں جائیں ننگے پاؤں آئے تو بھی ماں کو حج کرا کر اس طرح اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، کیا بتائیے ہم اور آپ اپنی ماں کا حق ادا کر سکیں گے؟ ہم اپنی ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو لگانے والوں، ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھ کو چوم کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے والوں، کسی جاہل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، ارے تمہیں دنیا میں جا کر کہیں اپنی جنت و آخرت کے لیے بھٹکنے کی اور بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں جو تیری بوڑھی ماں ہے، رسول اللہ نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت کو رکھ دیا۔ تو پیر کی چوکھٹ پہ ڈھونڈ رہا ہے، تو درباروں میں ڈھونڈ رہا ہے، تو بابا باپو اور ڈھونگی پیر فقیروں کے پاس ڈھونڈتا ہے۔ تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا وہ بھی سن لیں، وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ اگر بیٹا چاہتا ہے کہ امی ساتھ رہے تو بیوی وارننگ دے کر کہتی ہے تم یا تو مجھے رکھ لو یا تو اپنی امی کو رکھ لو، تمہاری ماں جب تک یہاں رہے گی میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ سن لو اے میری قوم کی بچیوں، اپنے شوہروں کو ماں باپ کے خلاف بھڑکانے والیوں، اپنے شوہر کے سامنے اپنے اس کے ماں باپ کے خلاف کان بھرنے والیوں، ایک بیٹے کو ماں باپ سے جدا کرنے والیوں، اچھی طرح سے میری بات کو ذہن میں محفوظ کر لو۔ آج تم نے بہو بن کر جو گل کھلایا ہے، اے آج تم نے اپنے شوہر کو اپنی محبت کے نام پر اپنے حسن و جمال کے جھانسے میں پھنسا کر اسے ماں باپ سے دور کر دیا۔ تجھے نہیں پتا کہ اس کی ماں کیسے تڑپتی ہوگی، تجھے نہیں پتا کہ اس کا باپ راتوں کو کیسے یاد کرتا ہوگا۔ تو نے ایک بیٹے کو جوانی میں اس کے بوڑھے ماں باپ سے دور کر دیا، تو نے بوڑھوں کی بڑھاپے کی لاٹھی کو چھین لیا۔ اب تو تیار رہنا، اللہ تجھے بھی بیٹا دے گا، تیرا بیٹا بھی جوان ہوگا، تیرے گھر بھی بہو آئے گی، اور اس کے بعد تیرے گھر آنے والی ماڈل حسین و جمیل بہو جب تیرے بیٹے کو چھین کر لے جائے گی تب تجھے احساس ہوگا کہ تو نے جو کچھ کیا تھا اپنی ساس کے ساتھ آج اللہ نے تجھ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ میں کئی جوانوں کو جانتا ہوں، ممبئی میں، بنگلور میں، گوا میں، کولکتہ میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ فیملی میں کون کون ہے؟ بس میں ہوں، میری بیوی اور 3 بچے، ماں باپ گاؤں میں ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی ہے نہیں، وہ ہیں اچھے سے ہیں۔ ہر مہینے 3000 2000 5000 اپنے ماں باپ کو بھیج کر منتھلی خرچ کے نام پر کیا ہم ماں باپ کا حق ادا کر دے رہے ہیں؟ ارے جب وہ صحابی اپنے کاندھے پر پیدل سفر کر کے اپنی ماں کو بٹھا کر حج کرائیں تو میرے نبی فرماتے تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے تھے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تو نے ایک جھٹکے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ کیا بتاؤ ہر مہینے 3000 بیچ کر ہم اپنی ماں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، پوری زندگی اگر ماں کے سرہانے ہاتھ باندھے فرما بردار نوکر کی طرح کھڑے رہو، ماں کی ہر بات پر لبیک کہو، رات بھر ماں کے پاؤں دباؤ، سرہانے بیٹھ کر سر سہلاؤ، تو بھی پوری زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہے کوئی؟ میں اپنی قوم کی بچیوں سے، میں باؤں بہنوں سے کہتا ہوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، آج آپ کا بیٹا بمبئی میں بہت اچھا کما رہا ہے اور یہاں آپ سے اس کی ماں کی خدمت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ہر عورت اپنی ساس کی خدمت کرے، یہ سوچ کر کرے کہ یہ بڑھیا، یہ سفید بالوں والی، یہ رات بھر کھانسنے والی، یہ گھر کے کسی کام کاج میں جو ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ میرے گھر کے بستر پر یہ وہ عورت ہے کہ جس کی رضا میں اللہ نے میرے شوہر کی جنت کو رکھا ہے۔ میری خدمت پر یہ راضی ہوگی
اللہ میرے شوہر کو جنت دے گا اور میرا شوہر اپنی ماں کی خدمت پر مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میری ساس کی رضا پر میرے شوہر کی جنت اور میرے شوہر کی رضا پر میری جنت۔ آپ کے گاؤں کا جو امام ہو، جامع مسجد کا جو امام ہو، جو شیخ الحدیث ہو، جو آپ کے علاقے کا سب سے بڑا پیر ہو، نہیں بلکہ وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، مخدوم ہو، خواجہ ہو، وہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ صرف پیر نہیں بلکہ تمام پیروں کا بھی پیر ہو، یاد رکھنا رسول اللہ نے ہم سب کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ غریب نواز کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے نہ جانے کتنے جہنمیوں کو جنت کے راستے کا مسافر بنا دیا، جنہوں نے وقت کے چور ڈاکوؤں کو قطب ابدال بنا دیا، آقا کے فرمان کے مطابق اس غوث اعظم کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے۔ اپنی ماں کی قدر کرو، تمہیں نہیں پتا، تم سمجھتے ہو یہ میرا جو بزنس چل رہا ہے نا، یہ جو میں کما رہا ہوں، بڑی محنت کی ہے تو یہاں تک پہنچاؤ، بہت وقت دیا ہے تو یہاں تک پہنچاؤ، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے، اپنے انویسٹمنٹ کی وجہ سے، اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ اللہ دے رہا ہے یہ میری وجہ سے مجھے ملتا ہے۔ ارے تجھے کیا پتا کہ یہ تیری وجہ سے نہیں ملتا؟ تیرے گھر کے کونے میں بستر پر جو سفید بوڑھیا، سفید بالوں والی بڑھیا رات بھر کھانستی پڑی رہتی ہے، تجھے کیا پتا کہ تیری روزی میں برکت اللہ نے اس کے سفید بالوں کی وجہ سے عطا فرمایا؟ تجھے کیا پتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی لائف سٹائل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کہیں انشاءاللہ صرف رسم و رواج والے سنی نہیں، چادر گاگر والے سنی نہیں، ڈھول تاشے والے سنی نہیں، محض نعروں والے سنی نہیں، محض محبتوں کے دعوے کرنے والے سنی نہیں، علم والے سنی بنو۔ کہیں انشاءاللہ عمل والے سنی بنو۔ کہیں انشاءاللہ علماء کی قدر کرو، ائمہ مساجد کی قدر کرو، حفاظ اکرام کی قدر کرو، ان سے محبت کرو، اللہ توفیق دے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ وقت خرچ کیا کرو۔ یہ سب میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، میرے آقا نے علماء سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیٹھو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات 2 منٹ کے اندر اجازت ہے آپ کی؟ باتیں بہت ساری ہیں لیکن اب میں بات مکمل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اپنے پیٹ کے لیے، روزی روٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کام دھندا کرتے ہوں گے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی کھیت میں کام کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کارخانے میں کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ایم بی اے کیے ہوگا، کوئی مارکیٹنگ کرتا ہوگا، کوئی سیلس مین ہوگا، کوئی ڈرائیونگ کرتا ہوگا، ہر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جس پروفیشن سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے وہ کام یوں ہی بیٹھے بٹھائے سیکھ لیا ہے؟ سڑکیں دیکھ کر، پل دیکھ کر، بڑی بڑی عمارت دیکھ کر، ایئرپورٹ دیکھ کر کیا کوئی انجینئر بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر کو علاج کرتا دیکھ کر، سرجری کرتا دیکھ کر، آپریشن کرتا دیکھ کر بیٹھے بٹھائے اسی اسپتال میں کوئی آدمی سرجن بن جاتا ہے؟ اچھا آپ بتائیے، آپ رہتے ہیں ہائی وے کے کنارے، دن میں ہزاروں گاڑیاں آتی جاتی ہیں، گاڑیاں آتے جاتے دیکھ کر ڈرائیور بن گیا کہ ایک دن آپ کا موڈ ہوا، بیٹھے گاڑی میں اسٹیئرنگ پر اور اس کے بعد میں گیئر لگایا کلکتہ چلے گئے؟ ہے پاسبل؟ جی میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، سلائی کا کام کرتے ہیں، آپ نے سلائی کا کام کرنے سے پہلے سیکھا ہوگا کہ نہیں؟ کارخانے میں گئے، پہلے لوگوں کو چائے پلایا، جھاڑو پوتا مارا، پانی بھرا، پھر اس کے بعد دھاگے کاٹے، پھر بٹن لگایا، پھر ورلاک مشین پر بیٹھے۔ کریکٹ ہے کہ نہیں؟ بتائیے یہ پروسیس ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی میکینک ہوگا،
گیرج میں گیا چاہتے ہی انجن ریپیئر کر دیا اس نے جی، کئی مرحلوں سے گزرا نا، کافی سال لگ گئے نا، محنت بھی کی، جھڑکیاں بھی سنی، ڈانٹ بھی سنی، گالیاں بھی سنی، تب جا کر یہ سب کچھ سیکھا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اپنے پیٹ کے لیے، روزی روٹی کے لیے آپ توجہ دیں، وہ 1.5 کلومیٹر سے خامخواہ میں نعرہ لگانے لگتے ہیں لوگ ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ آپ یہاں توجہ دیں تاکہ میری بات مکمل ہو، اجازت ہے آپ کی؟ سید صاحب جب آئیں گے نا تو ہم سب کھڑے ہوں گے احترام میں، لیکن میری بات مکمل ہونے دیں۔ کون آ رہا ہے؟ اچھا چلیے سید صاحب کو آ جانے دیجیے، آپ بھی کھڑے ہو جائیں احترام میں۔ نعرے تکبیر، نعرے